نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تو وہ روکے جاتے تھے۔ اس آیت کے دو مفہوم بیان کیے گئے۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف مقامات میں سے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکروں کو جمع کیا گیا، اور ان کے لشکر کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ان کا انتظام کرنے کے لیے عقلوں کو آگے بڑھنے سے روکا جاتا تاکہ سب جمع ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد انہیں چلایا جاتا تھا۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکروں کو جمع کر دیا گیا تو فرمایا کہ وہ پہلے ایک جگہ ترتیب سے روکے جاتے تھے اور پھر ان لشکروں کو روانہ کیا جاتا تھا۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی جگہ 100 فرسخ، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا یہ لشکر ہوتا ہوگا۔ 100 فرسخ کا مطلب ہے 300 میل۔ 300 میل میں اتنا یہ لشکر ان کا پھیلا ہوا ہوتا تھا، اور 25 فرسخ یعنی 75 میل میں یہ جنات ہوتے تھے، اور فرمایا کہ 25 فرسخ یعنی 75 میل میں انسان ہوتے تھے، اور 25 فرسخ میں پرندوں کے لیے، اور 25 فرسخ یہ وحشی جانوروں کے لیے ہوتی تھی۔ یعنی یہ اس طرح کا اتنا بڑا لشکر 300 میل کی سرزمین پر ہوتا تھا۔ اور اس کو علماء نے کہا کہ فی زمانہ اگر جیسے فوجیوں کا چھاؤنیوں کے سسٹم ہوتا ہے تو یہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اس طرح ان کا بھی ہوتا ہے، تو یہ کوئی بعید نہیں کہ آپ کا اتنا بڑا لشکر اور اتنا اللہ رب العالمین نے یہ سب آپ کے تابع کر دیا تھا۔ آگے سنیے، حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ سورہ نمل جو اس سورت کو کہا جاتا ہے وہ واقعہ اب آیا، آیت نمبر 18 آ گئی، اور اس آیت میں حضرت سلیمان اور حضرت ایک چونٹی کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ وہ کیا ہے سنیے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح اپنے تمام لشکروں کے ساتھ طائف یا شام میں سے اس وادی پر سے گزرے کہ جہاں بکثرت چونٹیاں تھیں۔ جب چونٹیوں میں بھی ایک ملکہ ہوتی تھی، اور چونٹیوں کی ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو وہ اپنی تمام چونٹیوں سے کہنے لگی، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کسی پر ظلم نہیں کرتے، ان کا لشکر بھی کسی پر، وہ چونٹیاں بھی جانتی تھی کہ یہ نبی کسی پر ظلم نہیں کرتے، تو چونٹی بھی کہنے لگی کہ کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے لیں۔ ملکہ نے یہ اس لیے کہا، مفسرین کہتے ہیں کہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں اور عدل کرنے والے ہیں، اور جبر و زیادتی آپ کی شان نہیں، اس لیے اگر آپ کے لشکر سے چونٹیاں اگر کچلی بھی گئیں تو بے خبری میں کچلی جائیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ گزرتے ہوئے اس طرف توجہ نہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو گفتگو چونٹی سے کر رہی تھی، یعنی ملکہ اپنی چونٹیوں سے کر رہی تھی۔ اب آپ دیکھیے چونٹی کو کسی نے کبھی دیکھا ہوگا کتنی معمولی سی، یعنی بندہ پھونک مارے تو اڑ جاتی ہے، اور اس کی گفتگو مفسرین کہتے ہیں 3 میل دور سے آپ نے یہ سن لی تھی، یعنی 3 میل دور وہ چونٹی تھی، اور وہاں اس نے وہ گفتگو کی تھی، اور ہوا نے اس کی گفتگو آپ کے کان تک پہنچا دی تھی۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کے نبی کی سماعت ہے! یہ تو سلیمان علیہ السلام ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی قوت سماعت کا کیا عالم ہوگا کہ جنہوں نے اپنے رب سے گفتگو عرش لامقام پر جا کر کی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو
हर शख्स की गुफ्तगू मुफस्सिरीन कहते हैं, और जो आपकी मखलूक में जो आपके ताबे कर दी गई थी वो आपकी उसकी गुफ्तगू को आप, क्योंकि सबकी बोलियां आपको अल्लाह ने पीछे आप गुज़श्ता कल समात कर चुके थे कि आपने खुद कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें परिंदों की भी बोलियां अता की है और हमें हर चीज़ में से हमको अता हुआ है। तो ये देखिए कि चोटी की गुफ्तगू भी आप समात कर ली और 3 मील के करीब आपने ये जब गुफ्तगू सुनी और आपने अपने तमाम लश्कर को ठहरने का हुक्म दे दिया, यहाँ तक कि चोटियाँ अपने घरों में दाखिल हो गई। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये सफ़र पैदल था, हवा में ना था। ये भी बात यहाँ से पता चली। जब चोटी की ये गुफ्तगू हुई, कुरान कहता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया। वो तबस्सुम का जिक्र सुनिए कि आप मुस्कुराए कि चोटी ने जब ये कहा कि यानी अल्लाह के नबी की शान भी बयान की कि अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अदल करने वाले हैं। तो कुरान कहता है फ़तबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा वक़ाल रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दाहु व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक अस्सालिहीन। तो सुलेमान उसकी बात पर मुस्कुरा कर हंस पड़े और अर्ज़ की, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे इस एहसान का शुक्र अदा करूँ जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किया, और मुझे तौफीक दे कि मैं वो नेक काम करूं कि जिस पर तू राज़ी हो, और मुझे अपनी रहमत से अपने उन बंदों में शामिल कर कि जो तेरे ख़ास कुर्ब के लायक हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलका चोटियों की मलका की जब गुफ्तगू सुनी तो आपने ये देखा कि चोटी की हिफाजत, यानी ये देखिए कि एक चोटी को दूसरी चोटी की हिफाजत की कितनी अहमियत है कि यानी उसकी ज़रूरियात की तदबीर और चोटियों को नसीहत करना। यानी मुफस्सिरीन यहाँ तक फरमाते हैं कि ये चोटियों के निज़ाम को बंदा देखे ना तो ऐसा लगता है कि पूरा फ़ौज का जो निज़ाम होता है, बंदा गौर कर ले तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि कैसी उसमें अल्लाह ने सलाहियत रखी है, कैसी तदबीर है, चीज़ों की हिफाजत कैसे करनी है। अगर आप देखें तो वो चोटी का पूरी मुफस्सिरीन ने इसकी पूरी एक तफसील लिखी कि चोटी अगर ज़ख़ीरा करती है तो दाने को किस तरह तोड़ देती है ताकि वो उग ना सके, उसमें नमी ना आ सके तो वो किस तरह उसको महफूज करती है। और यहाँ से भी आपने ये तमाम चोटियों की मलका को देखा कि कैसे वो अपनी दूसरी चोटियों की हिफाजत करना चाहती है कि उनकी जान भी सलामत रहे और उनकी ज़रूरियात की तदबीर भी, और चोटियाँ कैसे अपने मिशन पर निकल जाती हैं और फिर अपने बिलों में आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको ताज्जुब हुआ तो आप हंस पड़े। और याद रखिएगा कि हंसना कहका लगाना नहीं था कि दांत निकाल कर हंसना, आवाज़ निकाल के, बल्कि अल्लाह के नबी जब भी हंसते हैं तो वो तबस्सुम ही होता है, यानी उसमें मुस्कुराना होता है। और हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कभी पूरा हंसते हुए ना देखा कि मैं आपके तालू को देख लेती कि आप हुजूर के तालू को मैंने देखा हो, नहीं, हुजूर सिर्फ मुस्कुराया करते थे। तो यहाँ से ये बात भी पता चली। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये देखा और चोटियों का पूरा सिस्टम देखा तो आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। ये दुआ कितनी प्यारी है, अगर हमें याद हो जाए तो इसमें कितने खूबसूरत अल्फाज हैं। अल्लाह करे कि ये हमें भी, हमारे हक़ में भी अल्लाह कबूल फरमाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की नेमतें मिलने पर उसकी हम्द करते हुए कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे इस एहसान का शुक्र अदा करूँ कि जो तूने मुझे नबुव्वत और मुल्क की बादशाहत और इल्म अता फरमा कर मुझ पर और मेरे माँ बाप पर तूने जो इतना बड़ा एहसान किया, मुझे इस एहसान पर शुक्र की तौफीक दे। और आपने फरमाया कि मेरे मौला, एक तो आपने शुक्र की तौफीक मांगी, दूसरा आपने ये कहा कि मेरे मौला मुझे तौफीक दे कि मैं जो मेरी ज़िंदगी बाकी है, बकिया ज़िंदगी में मैं वो नेक काम करूँ कि जिस पर तू राज़ी हो।
دو باتیں۔ تیسری دعا آپ نے اسی دعا میں یہ کی کہ مجھے اپنے رحمت سے ان بندوں کے زمرے میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں، اور خاص قرب لائق کون سے وہ افراد مراد ہیں؟ تو اس سے مراد انبیاء اور مرسلین ہیں اور اولیاء کاملین ہیں۔ تو آپ نے ان لوگوں کی دعا کی، تو یہاں سے ہمیں بھی یہ بات پتہ چلی کہ ہمیں بھی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے کہ زندگی کی جتنی سانسیں باقی رہ گئی ہیں اللہ ہم سے وہ نیک کام لے لے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہمیں مرنے کے بعد اپنے ان صالحین بندوں میں ہمارا شمار فرما دے کہ ہم بھی انہی صالحین کی معیت میں، ان کے قرب میں اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے، تو انسان کے بارے میں ہارے ہو جائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ واقعی غیر حاضروں میں سے ہے، میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے۔ اب یہاں سے دوسرا واقعہ شروع ہوا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر ایک کے بارے میں، ہر ایک پر کیسی نظر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، یعنی 300 میل پر جو لشکر ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو اس میں ہر ایک لشکر پر پرندے ہیں تو پرندے، وحشی درندے ہیں تو ان پر، انسان ہیں تو انسانوں پر، جنات ہیں تو جنات پر، یعنی سب کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے جب پرندوں کی طرف دیکھا تو پرندوں کا جائزہ لیا تو آپ نے دیکھا پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد جو تھا آپ نے اس کو نہ پایا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا وہ واقعی غیر حاضروں میں سے ہے؟ اور میں غیر حاضری کی وجہ سے، یعنی اس نے اجازت کے بغیر وہ غیر حاضر کیسے ہو گیا؟ تو فرمایا اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ سخت سزا سے مراد یہ تھی، مفسرین فرماتے ہیں اس کے پر اکھیڑ کر، یا اس کے پیاروں سے جدا کر کے، یا اس کو اس کے ہی ساتھیوں کا خادم بنا کر، یا اس کو دوسرے غیر جانوروں کے ساتھ قید کرنے کی صورت میں سزا دینا ہے۔ البتہ لیکن آپ نے فرمایا ڈائریکٹ سزا نہیں ملے گی، بلکہ اگر یہ غیر حاضر ہوا ہے تو اگر اس نے معقول دلیل دے دی اور عذر بتا دیا کہ میں کیوں غیر حاضر ہوا تھا، تو فرمایا اس کی معذوری کو قبول کیا جائے گا۔ اگر اس نے غلط یعنی غیر معقول دلیل اس کے پاس نہیں ہوگی تو پھر اس صورت میں اسے سزا ملے گی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ تو آپ نے جب دیکھا، اور یہ بھی بات یہاں پر مفسرین نے لکھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جو پرندہ ہدہد تھا، یہ ہدہد کیا کرتا تھا؟ اس ہدہد کا ایک دوسرا سبب یہ بیان کیا گیا کہ آپ نے کیوں دیکھا اور یہ ہدہد غائب ہوا؟ تو اس کا سبب علماء نے یہ بھی لکھا کہ ہدہد کو اللہ رب العالمین نے اتنی تیز نگاہ دی تھی۔ ہم تو پانی بندہ بورنگ کروائے تو ایک اندازے سے بورنگ کرواتا ہے کہ یہاں سے پانی نکل آئے گا، لیکن ہدہد کو یہ اللہ رب العالمین نے کمال دیا تھا کہ یہ آپ کے لشکر میں چلتا تھا اور زمین کے اندر موجود پانی کو دیکھ لیتا، یا یہ اس کی نگاہ اتنی قریب تیز تھی کہ پانی کو یہ جان لیتا تھا کہ پانی دور ہے یا قریب ہے اس کے بارے میں، اور جہاں اسے پانی نظر آتا وہاں وہ اپنی چونچ سے اس جگہ سے کوریدنا شروع کر دیتا، تو وہ جو لشکر کے سپاہی ہوتے تھے انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں پانی ہے، اور ہدہد نے اس پانی کی نشاندہی کر دی۔ اور پھر جنات آتے، اور جنات کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہاں وہ کھودتے اور وہاں سے پانی پورے تمام لشکر والوں کے لیے پانی کا انتظام ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب پانی کی حاجت ہوئی تو آپ نے پانی، لشکر والوں نے پانی تلاش کیا لیکن پانی نہ ملا، اور ہدہد کو دیکھا گیا تو ہدہد بھی غیر حاضر تھا کہ وہ پانی کے بارے میں بتائے۔ تو اس لیے دوسرا سبب علماء نے لکھا کہ ہدہد غیر حاضر پایا گیا، تو آپ نے یہ بات یہاں پر بتائی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا آگے پھر وہ ہدہد آتا ہے اور وہ اپنی دلیل دیتا ہے کہ میں کیوں غیر حاضر تھا، کیونکہ میں اس کا صرف ترجمہ کر کے آگے پڑھتا ہوں کہ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔
انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظیم۔ تو ہدہد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور اس نے آ کر وہ حاضر ہو گیا اور عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں کہ میں نے ایک عورت دیکھی کہ جو لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، اور میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں اچھے بنا دیے ہیں تو انہیں سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے۔ شیطان نے انہیں روک دیا تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں و زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو سب کو وہ جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ 4 آیت کا مختصر خلاصہ میں 5 منٹ میں عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹ دیتا ہوں کیونکہ وقت مکمل ہو گیا۔ ہدہد تھوڑی دیر میں ہی فوراً حاضر ہو گیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک یقینی خبر لایا، اور انتہائی ادب اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس نے پہلے معافی مانگی، اور معافی عرض کرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں وہ دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھا، اور میں ملک یمن گیا تھا اور وہاں ایک علاقہ سبا ہے، وہاں سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں کہ وہاں میں نے ایک عورت کو دیکھی جو بادشاہت کر رہی ہے اور جس کا نام بلقیس ہے، جو لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے، اور اس سے اس عورت کو ہر چیز میں سے وافر حصہ ملا ہے کہ جو بادشاہوں کے لیے شایان شان ہوتا ہے، اور کہا کہ اس ملکہ بلقیس کا ایک بہت بڑا تخت ہے کہ جس کی لمبائی 80 گز، چوڑائی 40 گز اور اونچائی 30 گز ہے۔ فرمایا وہ سونے کا بنا ہوا تخت ہے اور چاندی کا بنا ہوا ہے، اور اس کے آس پاس جواہرات لگے ہوئے ہیں، اور میں نے اس کی قوم کو اور اس ملکہ بلقیس کو دیکھا کہ یہ لوگ اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور یہ شیطان نے ان کے اس عمل کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے، اور شیطان نے انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، اور وہ سیدھا راستہ یعنی حق کا راستہ، دین اسلام کا راستہ نہیں پاتے تاکہ وہ اللہ کو سجدہ کرے، اور وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں و زمین میں چھپی ہوئی چیزوں یعنی بارش نباتات کو نکالتا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو اس کو سب کو جانتا ہے، اور اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک پرندہ اتنی خالص گفتگو کر لے، اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اتنی یعنی اللہ رب العالمین کی توحید کا درس اور وہ دیکھ کر آ گیا اور یہ اس کی ساری گفتگو قرآن نے بیان کی، تو علماء نے اس کا جواب بھی لکھا کہ ہدہد کی یہ تمام گفتگو اس کے آخری حصے کا تعلق فرمایا یہ ان علوم سے ہے کہ جو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے حاصل کیے تھے۔ یہاں ہدہد نے اپنے دین کی مضبوطی ظاہر کرنے کے لیے یہ کلام ظاہر کیا تھا، اور یہ جو آخری آیت تھی اور اس میں اس نے یہ بھی بتا دیا کہ سورج کی عبادت کرنے والے بلکہ ان تمام باطل پرستوں کا رد کیا کہ اللہ رب العالمین کے سوا بھی کسی کو پوجیں۔ مقصود یہ تھا کہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ عبادت کا مستحق اور حقیقت بھی یہی ہے، اور یہی ہمارا سبق ہے کلمے کا بھی کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے کہ جو کائنات ارضی اور سماوی پر قدرت رکھتا ہو اور جمی معلومات کا عالم ہو، جو ایسا نہیں وہ کسی بھی طرح عبادت کا مستحق نہیں۔ یہ ساری گفتگو ہونے کے بعد اب آگے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی گفتگو سننے کے بعد کیا کہا، لیکن کیونکہ میں نے آخری آیت پڑھی تھی یہ آیت سجدہ ہے، تو دعا کے بعد آپ تمام احباب سجدہ ضرور کر لیجئے گا کیونکہ آیت سجدہ ہم نے سنی ہے، یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کل آگے کیا گفتگو تھی اس کو سماعت کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مولا کریم نماز اشارہ کرنا، درود پاک پڑھنا، درس قرآن سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن حکیم کا نور اور